الله عفوك إني للنور مدت يداي. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ. سنا ہے یقین رکھتے ہو اللہ پر؟ کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے. یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا جائے، یہ سوچ کر کہ جب اللہ چاہے گا تب ہی ملے گا. تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی ہے. وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے. اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی بھی صدا خالی نہیں جائے گی. ایک ایک پکار کا جواب وہ رب تمہیں ضرور دے گا. یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہے. بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے. جب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس کے سامنے روتے گرگراتے گزرنے لگے، جب آنکھیں رو رو کر تھکنے لگے، جب صبر حد سے بڑھ جائیں، جب انسان کی بے بسی بھی ہار مان چکی ہو، تب اللہ کی طاقت جواب دے ہی دیتی ہے. وہ مالک جو تمہاری آنسوؤں سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ آنسو جب تمہاری تکلیف کی چوکھٹ پر پہنچنے لگتے ہیں تب اس ذات کو ان آنسوؤں کی صورت اپنا کن نازل فرمانا پڑتا ہے. اس لیے جب تھک جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ تم تھک گئے ہو، بس سمجھ لینا اللہ کا جواب اب تمہارے بہت قریب ہے. وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے. میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوں. تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا. یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو. تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک. روشنی اور موجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ڈھونڈنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ شمس میں سب سے طویل قسم کھائی ہے، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا. اور جن دعاؤں میں صدق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہے، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہے. تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے. صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش چند گھڑیوں کی مہمان ہے. بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی. تم دعا تک خود نہیں آتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے. تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے. حالات ساتھ نہیں دے رہا، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہا، لب وہ ایک ہی دعا کہنا کبھی نہیں بھولتا. صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہا، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی. مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو، کس طرح توکل رکھے ہوئے دعا مانگ رہے ہو. تو کیا پتا تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو. حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے، آزمائش تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے. تم بس اللہ پر پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بھی مقصد نہیں لایا تمہیں. تم توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا اللہ تمہیں اپنے فیصلوں سے. بس تم مایوس نہ ہونا. تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے. وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، مگر وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہیں. ہر طوفان بربادی بن کر نہیں آتا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ فتح بن کر آیا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش
جیت بن کر جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والا آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گی۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑ رہا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی تو آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتے دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے، جس کے لیے تڑپ رہے، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ وہ تمہارا یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا اور دعا بھی قبول کرے گا۔ جب تمہاری روح غموں سے بوجھل ہو جائے تو اللہ سے اپنے دل کی باتیں کر لیا کرو۔ اس سے بہتر نہ تو کوئی ساتھی ہے، نہ ہی دل کی بات کے لیے اس سے بہتر ساتھ۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب اللہ سے تم اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہیں کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ میں نے سسک کر کہا، یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں، تو اللہ نے قرآن سے جواب دیا، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ زندگی میں اکثر ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات یا محرومی کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں۔ وہ ہر اس لمحہ دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دعا کے لیے افضل ہے۔ وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ یہ جان نہیں پاتے کہ اللہ ان کی دعا کب قبول کرے گا۔ تو سنو، جس رب نے دعا کا حکم دیا ہے وہ قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اس کی عطا کی یہی شان ہے کہ پہلے وہ بندے کو مانگنا سکھاتا ہے، پھر نوازتا ہے۔ اگر دعاؤں کی قبولیت میں وقت لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ نے آپ کی دعا کو رد کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ وہ آپ کو ترک کر دیا۔ ہو سکتا ہے آپ کا تڑپ کر مانگنا اللہ کو پسند آ گیا ہو اور وہ آپ سے کچھ دیر رابطے میں رہنا چاہتا ہو۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک بہترین وقت مقرر رکھا ہے۔ کوئی بھی چیز نہ تو مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے ایک بہترین وقت کا۔ اگر آپ کے دل سے دعا کا خیال نہیں نکل رہا تو ممکن ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر اللہ آپ سے راضی نہ ہوتا تو اللہ آپ کے دل کو بدل بھی تو سکتا تھا۔ جب بار بار وہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو کیا پتہ قبولیت کی پہلی نشانی ہی یہی ہو۔ بعض دفعہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم خود میں یعقوب علیہ السلام جیسی تڑپ پیدا کرو۔ جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی چیز تمہیں عطا کر دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ قبولیت کی دیری پہ، کیونکہ معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ صبر سے مت اکتاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے ہی آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے ہیں۔ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیا جاتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔
جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ عفوك إني للنور مدت يداي